بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بات کی ہے، اور ہم نے سیرت النبی کے جو دو ادوار ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے۔ میں نے آپ کو اس کے سیاسی حالات بھی بتائے تھے، مکہ مکرمہ میں اس وقت کیا حالات تھے، ان کے اندر کیا خامیاں پائی جا رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس معاشرے کی جو خوبیاں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ مختلف ادارے مکہ مکرمہ میں جو قائم تھے ان پر بھی میں نے بات کی، ادارہ منافرہ، ادارہ ایام العرب، اسی طرح میں نے علم الانساب کے موضوع پر بھی آپ سے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ دین ابراہیمی میں قریش کی جو بدعات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ قبل از نبوت جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج میں بات کر رہا ہوں ولادت باسعادت کے بعد کی جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس کی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں سیرت نگاروں میں اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہے، جبکہ بعض کے مطابق 9 ربیع الاول ہے، اور کچھ کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا۔ پہل تو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ، حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی طرف آؤں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک ٹرینڈ تھا، وہاں کا ایک کلچر تھا، وہ یہ تھا کہ دیہات سے خواتین تشریف لاتی تھیں، اور مکہ مکرمہ ایک شہری آبادی، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات کی ہے، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ مکہ مکرمہ کوئی دیہی علاقہ نہیں تھا بلکہ ایک شہری علاقہ تھا۔ تو وہاں سے دیہات سے جو خواتین آتی تھیں وہ شہر سے بچوں کو دیہات لے کے جاتی تھیں اور انہیں دودھ پلاتی تھیں، اور جب 2 سال کی رضاعت کا پیریڈ مکمل ہوتا تھا تو پھر انہیں واپس شہر ان کے والدین کے سپرد کرتی تھیں۔ اچھا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ایسا کیوں تھا؟ اس پر بے شمار مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، کافی لکھا سیرت نگاروں نے۔ تو میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ دیہات میں آج بھی آپ دیکھیں، ہمارا جو دیہات ہے، ہمارے دیہات میں خوراک خالص ہوتی ہے، ہمارے دیہات میں زبان خالص ہوتی ہے، چونکہ وہاں کوئی اور زبان ہے۔ شہر میں تو ہم بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کوئی کسی علاقے سے ہوتا ہے تو شہر میں مختلف علاقوں سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں، تو ان کی مختلف پھر زبانیں ہوتی ہیں، تو ایک لہجہ پختہ نہیں ہوتا، پکا لہجہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دیہات میں چونکہ وہ کسی دوسری زبان سے متعارف نہیں ہوتے ہیں تو ان کا ایک تو لہجہ ایک ٹھوس اور خالص۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کی جو خوراک ہے وہ خالص ہے۔ آپ دیکھیں دیہات میں بھی آج جو وہاں کے کلچرل ڈشز ہیں ان میں دیسی گھی، مکھن اور جو کی روٹی اور اس طرح کی جتنی بھی ان کے ہاں جو خوراک ہے وہ خالص ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت شہروں میں جو خوراک ہے وہ خالص نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جو دیہات کے لوگ ہیں وہ دیسی آٹے کی روٹی پسند کرتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں، وہاں یہ سفید آٹے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ شہروں میں دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ سفید آٹا وہ کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار چیزیں ایسی ہیں، یہاں پہ دودھ بھی خالص نہیں ملتا، شہر میں خوراک خالص نہیں ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو دیہات کا رہنے والا ہے وہ ذرا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص خوراک استعمال کرتا ہے، اور جو شہر کے رہنے والے برائلر گوشت کھانا اور اس طرح سے، تو ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ شہر کے لوگوں میں اندر وہ نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی ہے جو دیہات میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالص خوراک کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ خوراک خالص ملتی ہے دیہات میں، اس لیے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ دیکھیں، آج ہمارے شہر میں دیکھیں نا پولوشن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ دیکھیں پرفضا، دیہات میں ایک پرفضا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی پولوشن نہیں ہوتی ہے، اور بڑے اچھے ماحول میں بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھے، تو اس کے لیے
وہ جو خواتین ہیں وہ بھی صحت مند ہوتی تھیں اور بچے کو اپنا جو زبان ہے وہ بھی ان کو سکھاتی تھیں اور ان کو خوراک بھی اچھی دیتی تھیں، تو بچے جو ہے نا وہ بیس بچوں کی مضبوط ہو جاتی تھی۔ تو یہ اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی بہت سی تفصیلات ہیں کہ وہ بہت سی خواتین آئیں اور ان میں سے پھر حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو جیسے ہی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کی تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں روایات آتی ہے کہ وہ بہت کمزور تھیں، ان کے گھر بھی حالات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، اونٹنی بھی بہت کم دودھ دیتی تھی اور بکریاں بھی لاغر تھیں، تو گھر میں خوشحالی نہیں تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈاپٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ ان کے گھر میں جناب وہ جو بکریاں کمزور اور لاغر ہیں وہ بکریاں موٹی تازی ہو جاتی ہیں، جہاں پہ وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں وہ چراگاہ بھی کوئی اتنی سرسبز و شاداب نہیں ہے، تو وہاں پر بھی وہ ہریالی سی آ جاتی ہے۔ اور خود بی بی حلیمہ سعدیہ کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے ان کا جو اپنا بچہ تھا وہ بھی سیر ہو کے دودھ نہیں پیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکت سے اب نہ صرف وہ بچہ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیتے تھے۔ تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو بچہ ہم نے حاصل کیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑے شرف والا بچہ ہے۔ یہ بچہ جو ہے، اس بچے کے آنے سے ہمارے گھر میں بہار آ گئی ہے، اس بچے کے آنے سے ہماری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، اس بچے کے آنے سے ہمارے تو دن ہی پھر گئے ہیں۔ تو اب ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس بچے کے اندر کچھ ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر توجہ بھی زیادہ دیتی تھیں اور آپ کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو چراگاہ تھی وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو اس پر جو ہمسائے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے کس طرح تھے اور اب کس طرح ہو گئے ہیں، تو وہ پھر اپنے چرواہوں کو کہتے بنو سعد کی بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں جایا کرو، دیکھو ان کی بکریاں موٹی ہو گئی ہیں، ہماری بکریاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ تبدیلی محسوس ہوئی۔ اچھا، اب 2 سال کا پیریڈ جب مکمل ہوا تو بی بی حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ کے پاس لے کے آئیں، اور انہیں اب وہ دینا نہیں چاہ رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑے شرف والا بچہ ہے، اس بچے کے آنے سے ہمارے دن پھر گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کچھ وبا پھیلی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھیں آپ کے بیٹے کا بڑا خیال کرتے ہیں، تو اگر یہ بچے کو آپ ہمارے حوالے کر دیں کچھ عرصے کے لیے، مزید ہم اس کی پرورش کریں تو پھر یہ مزید ذرا طاقتور ہو جائے گا، تو پھر آپ کی جب تک یہ ماحول بھی ادھر مکہ کا بہتر ہو جائے گا تو پھر آپ کی خدمت میں لے آئیں گے۔ تو ظاہر ہے والدین کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ واقعی یہاں پہ ایسا ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لے گئیں تو آپ کی عمر ابھی تقریباً 4-5 سال ہی ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے واقعہ شق صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واقعہ شق صدر کیا ہے؟ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور پھر دل کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سلائی کر دی۔ تو اب یہ واقعہ جب ہوا تو بچوں نے دوڑ کے جا کے بی بی حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ اس طرح سا کو واقعہ ہوا ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ بھی ڈر گئیں کہ کیا ہوا، تو پھر وہ آپ کو آپ کی والدہ کے آغوش میں ان کو دے گئیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب والدہ کے آغوش میں آتے ہیں تو ابھی آپ 6 سال کے ہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ تقریباً جانتے ہی ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ انہیں لے گئیں۔ حضرت عبداللہ کی مزار مبارک پہ ان کی قبر پہ جانا تھا، تو وہاں پہ گئی ہیں، مدینہ منورہ کی طرف گئی ہیں، تو واپسی میں ابوا کے مقام پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب چونکہ بزرگ آدمی تھے، لیکن ظاہر ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ نے ان کی، لیکن آپ تقریباً 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب آپ کی کفالت
حضرت ابو طالب جو آپ کے سگے چچا تھے انہوں نے فرمائی۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے عام آدمی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کر کے دیکھ لے۔ تشدد تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ کو کسی نے تشدد کیا تو ابو لہب ظاہر ہے وہ آپ کا قبیلہ قریش سے تھا اور آپ کا چچا تھا، اسی طرح ابو جہل ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، سردار تھا۔ تو عام آدمی کی جرت نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکیں۔ تو یہ حضرت ابو طالب کا کردار، آخری دم تک آپ نے شیب ابی طالب میں بھی آپ کا ساتھ دیا۔ یہ بات آگے آئے گی کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بزرگی کو نہیں دیکھا، 80 سال کی عمر میں بھی آپ اپنے بھتیجے کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں، حق ادا کر دیا آپ نے کفالت کا۔ آپ نے اتنی آپ کے ساتھ محبت، اتنی آپ کے ساتھ عقیدت کہ آپ نے کسی کو آپ کے زندہ ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھے۔ تو آگے یہ اس کی تفصیلات آئیں گی، یہ بات آگے بھی آئے گی، بار بار آئے گی، ابھی میں آپ کو صرف یہی بتاتا چلوں۔ اس کے بعد کچھ اہم واقعات ہیں آپ کے بچپن کے، آپ کے لڑکپن کے، آپ کی جوانی کے، وہ آپ کی خدمت میں کچھ مختصر پیش کرتا ہوں۔ کہ ایک واقعہ ہے جنگ فجار، یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جنگ فجار کو جنگ فجار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں 2 حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قریش جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں کا بہت خیال کرتے تھے اور حرم کی حرمت کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے تھے، لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 قبائل کے درمیان، قبیلہ قریش اور دیگر قبائل کے درمیان کچھ جنگ ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ حرم اور حرمت والے مہینوں، ان دونوں کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس میں تقریباً 15 سے 20 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ تو اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول، حلف الفضول اسے کہتے ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ جیسے یہ جنگ فجار اور اس طرح کے واقعات ہوئے تو اس پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر کوئی دوبارہ جنگیں ہوں گی تو ایک امن کمیٹی ٹائپ سمجھ لیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں صلح کرائیں گے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کا کوئی حق دباتا ہے تو اس کو اس کا حق دلوائیں گے۔ تو اس طرح کی یہ ایک امن کمیٹی ہے تو جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور اس کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس میں 3 افراد ایسے تھے جو فضل نام کے تھے، تو اس لیے اس کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے نبوت کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج بھی کوئی اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی عمر مبارک جب 25 سال ہوتی ہے تو آپ ظاہر ہے آپ نے بکریاں بھی چرائیں، غلہ بانی بھی کی، تو آپ نے تجارت بھی کی، چونکہ آپ کے چچا جو تھے وہ تاجر تھے، اور آپ نے جو تجارت کی اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان بھی لے کے آپ تجارت کے گھر سے جب تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی تو ان کے غلام نے آپ حضرت بی بی خدیجہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ بہت نیک ہیں۔ ان کی امانت اور دیانت اور صداقت کے حوالے سے جب بات کی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کے مشورے کے بعد قبول فرمایا، اور حضرت ابو طالب میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ ایک واقعہ ہے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو چکی ہے، بہت مخدوش ہو چکی ہے، اور اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اسے اب ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ چلیں اس کو رینوویٹ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت پرانی ہو چکی تھی، کچھ سیلاب بھی آئے تھے جس کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ عمارت گر نہ جائے، تو اس پر
یہ طے ہوا، میں نے آپ کو مشرکین مکہ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ جہاں ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں وہاں ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی پائی جا رہی ہیں. تو ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر جب ہوگی تو اس میں حرام کی کمائی استعمال نہیں ہوگی، اس میں پیور حلال کی کمائی استعمال ہوگی، جو تجارت سے یا محنت مشقت سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے. اس میں چونکہ اس معاشرے میں بھی دین ابراہیمی میں بھی سود حرام تھا، اس میں شراب حرام تھی، اس میں یہ زناکاری اور یہ ساری جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں یا خرابیاں ہیں، یہ سب ان چیزوں کو ممنوع تھا. تو اب وہاں پہ چونکہ عورت خریدی جا رہی ہے، عورت بیچی جا رہی ہے، تو عورتوں کی کمائی یہ بھی بالکل حرام ہے، یہ بھی اس میں نہیں لگے گی. تو پیور حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی. تو انہوں نے چندہ کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی. جب وہ حجر اسود تک پہنچے تو اب یہ تنازع پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون رکھے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس معاشرے میں شرف پایا جا رہا ہے، وہ اس چیز کی بہت کین تھے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو کہ ہم نے حجر اسود کو نصب کیا. اس سے پہلے کہ تلواریں اٹھیں، طے یہ پایا کہ جو کل حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے. جب آپ داخل ہوئے تو سب نے مان لیا کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ بھی طے تھا کہ اگر یہ آتے ہیں تو یہ خود اپنے ہاتھ سے نصب کر سکتے تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ان کا مزاج کیا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاندار فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھوایا اور تمام قبائل کو کہا کہ آپ اس کو پکڑ کر لے آئیں، اور آپ اٹھا کے لے آئے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اس کی جگہ پر فٹ کر دیا. تو اس طرح یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی حل ہو گیا. اس کے بعد آپ کی جو نبوت کی زندگی ہے تقریباً 13 سال کی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء میں جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. تو ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. تو جب انہوں نے کہا اقرا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ آپ پڑھیے اقرا. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب تیسری بار کہا تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھینچا، اور اس کے بعد آپ نے پھر پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور وہ آیات جو ہیں پہلی وہ آیات کو نزول ہوا. اب یہ واقعہ جب رونما ہوا تو آپ بڑے پریشان ہیں. پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو آپ گھر گئے، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا. آپ دیکھیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، آپ کتنی امیر ترین خاتون اور بڑی سمجھدار خاتون، آپ نے اس معاملے کو کس طرح ٹیکل فرمایا. آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے وہاں نہ جایا کریں، آپ اکیلی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح کی بات نہیں کی ہے، بلکہ کیا کہا، تسلی دی ہے. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. یہ میں ایک میسج دے رہا ہوں، یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اہم میسج ہے کہ خاوند جب گھر پریشان آتا ہے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے سبق سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پہلے پریشان حال آئے اور آپ اس کے لیے پہلے پریشانیاں لے کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح نہیں، بلکہ آپ نے کیا کردار ادا کیا. آپ نے ان کو کیا کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو دکھیاروں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، آپ درد مندوں کے درد کا مداوع کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں. ایک تو یہ آپ کو تسلی دی. دوسرا کام کیا ہے، روحانی علاج. آپ نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاؤں گی. وہ بہت تورات اور انجیل کے عالم ہیں، وہ میرے کزن ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ لے کے گئیں
دیکھیں نا آپ بڑے پریشانی کے عالم میں آئے تھے، زملونی زملونی کے الفاظ ہیں، چادر اڑا دیجئے، شدید سردی میں آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، لیکن آپ جب ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، تو میرے خیال میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو میں آپ کی نبوت کی تصدیق کروں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، اور اگر میں اس وقت تک بھی زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں اس وقت بھی آپ کی نصرت و تائید کروں گا۔ اب یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ میرے دوست رشتہ دار یہ سارے میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت بی بی خدیجہ کے لیے بھی یہ بات بڑی عجیب تھی، فرمایا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ خیر ورقہ بن نوفل اس کے کچھ عرصہ بعد انتقال فرما گئے، انہیں یہ موقع نہ ملا، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی جو مکی زندگی ہے اسے ہم 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے خفیہ تبلیغ، یہ 3 سال تک ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ میں اعلانیہ تبلیغ 10 نبوی تک، اور اس کے بعد 10 نبوی کے بعد مکہ سے باہر تبلیغ کا حکم۔ دیکھیں ہر نبی کے لیے وقت بھی مخصوص ہے اور علاقہ بھی مخصوص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کے لیے نہ وقت مخصوص ہے نہ آپ کے لیے علاقہ مخصوص ہے، آپ قیامت تک اللہ کے نبی ہیں، اور لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے لیے پوری دنیا بلکہ پورے عالمین تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خفیہ تبلیغ کی، تو خفیہ تبلیغ میں آپ نے گھر میں بات کی ہے اپنی بیوی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زید بن حارثہ ہیں، گھر کے بچے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح انتہائی قریبی دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ تو اس طرح یہ چین بنی، اور اسی طرح پھر کرتے کرتے حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب، حضرت عمار، اور یہ ایک چراغ سے چراغ جلتا رہا، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ دار ارقم میں یہ صبح اور شام کے اوقات میں اکٹھے ہوتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، نماز بھی 2 وقت ہوتی تھی صبح اور شام کی، وہ بھی یعنی عبادت جو بھی اس وقت ہوتی تھی وہ فرماتے تھے، اور جو کام اللہ ذمہ لگاتے تھے وہ یہ کرتے تھے۔ اچھا اب اس میں 2 چیزیں، ایک تو کیا قریش مکہ کو اس چیز کی خبر ہے؟ خبر ہے، اس کی اجمالی خبر ہے۔ دیکھیں نا، اب کچھ لوگ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ جناب کیا بات کرتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں تو ان کو یہ اس کی سنگن ہو رہی ہے، ہاں جی یہ کچھ ہے۔ دوسرا، کاروائی کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو کاروائی قریش مکہ اس وقت نہیں کرتے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو چونکہ خفیہ تبلیغ ہے کہ جناب اعلانیہ تو نہیں ہو رہا نا، کھلم کھلا تو کچھ نہیں ہو رہا، تو چونکہ خفیہ تبلیغ ہے اس لیے خفیہ تبلیغ میں اس طرح سے کاروائی نہیں ہے۔ سیکنڈ، کہ کاروائی کرنے والے کون ہیں؟ ابو لہب، ابو جہل، دیکھیں نا ابو لہب بھی آپ کے چچا ہیں، اسی طرح جو ابو جہل ہے وہ بھی قبیلہ قریش سے ہے۔ تو یہ جو کرنے والے ہیں کہ جناب، اور اچھا وہ ہر چیز کو لائٹ لے رہے ہیں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا نوجوان ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، صادق اور امین ہے، ایک بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، تو ہم اس کو سمجھا لیں گے۔ اچھا اس کے ماننے والے، حضرت بی بی خدیجہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، مکہ کے ایک بہت بڑی تاجر ہیں، بہت بڑے خاندان سے، حسب نسب بھی بہت اچھا ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت ابو بکر بھی مکہ کے ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے، آپ بھی مکہ میں جو چند پڑھے لکھے افراد ہیں ان میں آپ کا شمار ہے، اور آپ قاضی ہیں، جج ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔
تو آپ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے. حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, حضرت ابو طالب مکہ کے سردار ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور اب باقی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر ہیں, وہ بھی کوئی عام شخصیات نہیں ہے. اس کے ساتھ اچھا جو غلام ہیں تو وہ غلام ہی انہی لوگوں کے ہیں جو مخالفین ہیں, اور یہ تو پہلے ہی ہمارے غلام ہیں, یہ تو پہلے ہماری ان کی ضرورت ہے, جو ہم کہیں گے وہ یہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں. لیکن 3 سال بعد اب اللہ کا حکم ہوتا ہے وانظر عشیرتک الاقربین, کہ آپ جائیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اب جناب دعوت کا اوپن میدان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھولا جا رہا ہے. تو اب آپ کا اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے قرابت داروں کو تبلیغ کے لیے دیکھیں نا, آج ہم تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا, ہمارا تبلیغ کرنے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہم پہلے تو اپنے آپ کو کوئی سپیریئر چیز مان لیتے ہیں کہ میں بڑا متقی پرہیزگار بڑا نیک اور یہ وہ, اور آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں اور آپ ویسے ہیں تو تم بھی ایسے ہو جاؤ. نہیں, طریقہ ہے آپ نے کیسے دعوت دی. لیکن ہمیں سیرت سے سبق ملے گا, ہم نے تبلیغ کس طرح سے کرنی ہے. تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے ان کی دعوت کی ہے, انہیں کھانے پہ بلایا ہے. لیکن ابو لہب کو چونکہ پتا تھا کہ یہ کیا بات کرنے ہے, تو ابو لہب نے بات نہیں کرنے دی. اس کے بعد پھر جب اوپن تبلیغ کا حکم ہوا, آپ کوہ صفا پہ گئے, آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کیا کہا کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک فوج ہے جو ادھر سے آ رہی ہے اور آپ پر حملہ کر دے گی تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ سب نے بیک وقت یک زبان ہو کے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے, کہ ظاہر ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں, آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کی بات ہم بالکل مانتے ہیں. جب آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, میں اللہ کا نبی ہوں اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تو اب انہوں نے جھٹلایا آپ کو. روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب تو مارنے کے لیے دوڑا. تو اب مشرکین کا جو رد عمل ہے, اب اس میں حضرت ابو طالب کے آپ کو پتہ ہے کہ سردار ہیں, تو ان کی خدمت میں یہ پیش ہوتے ہیں یہ سارے کہ جناب اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں یہ اس طرح کی. چونکہ کوئی کاروائی کرنے سے پہلے حضرت ابو طالب ایک بہت بڑی طاقت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, کہ قریش مکہ حضرت ابو طالب کی مرضی کے بغیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ آپ مکہ کے سردار ہیں, خانہ کعبہ کے متولی ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا خبردار میرے بیٹے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تھا, بالکل بڑا سنب کیا اور بڑی سختی کے ساتھ, خبردار کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا. تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں. اچھا, اب حجاج کرام کو روکنے کے لیے کہ جناب یہ حج کے موقع پہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو اب حج کے موقع پہ ان کو کسی طرح سے روکیں. تو یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے, اس کا ذکر اللہ نے بھی کیا ہے, مختصر بتا دیتا ہوں وقت ختم ہونے والا ہے. تو اب انہوں نے طے کیا کہ جو بھی آئے گا نا, تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, مختصراً بتا رہا ہوں کہ جو بھی مکہ انٹر ہوگا نا حاجی, اس کے کان میں ایک بات ڈالنی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور بتوں کی پوجا نہ کرو, اس کی بات نہیں ماننی ہے. یعنی اب مشرکین مکہ ہر کسی کے کان میں یہ بات پہنچا رہے ہیں, جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا چل گئی. اور یہی واقعہ جو ہے یہ ہجرت مدینہ کی بنیاد بنتا ہے, یہ آگے چل کے میں اس موضوع پہ بات کروں گا. تو اس کے بعد کیا ہے, اب محاذرائی کے انداز کیا ہیں, آپ پر ہنسی ٹھٹھا تکذیب, آپ کا استہزاء, آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا, اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, واہیات قسم کے اعتراضات, اور اسی طرح بادشاہوں کے قصے سنانا, لونڈیاں مسلط کرنا, اور اس طرح کے. اور پھر کیا ہوا, پھر ظلم و ستم شروع کر دیا. تو یہ چیزیں اور ظلم کی انتہا کر دی. حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, سینے کے اوپر گرم پتھر رکھا جا رہا ہے, آپ کو انگاروں سے داغا جا رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ زخموں کے اوپر انگارے رکھتے ہیں جو زخم پر خون اور پیپ سے بجھ جاتے ہیں. آل یاسر پر ظلم اور ستم کی انتہا کی گئی. پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, جسے ابو جہل نے برچھی مار کر انہیں شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اصبر یا آل یاسر اصبر, اصبر یا صہیب اصبر یا بلال اصبر یا بلال اصبر. تو اب اللہ کے نبی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں.
تو یہ ظلم و ستم بھی چل رہا ہے، یہ مہازرائی کے انداز بھی چل رہے ہیں۔ تو یہیں پر ہی آج کے لیکچر کو ابھی اختتام کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔